مثال کے طور پر استدلال کے طریقے، ان کے استدلال کے طریقے سب سے پہلے مذہبی ہے۔ مذہبی طریقہ ان کا یہ نہیں ہوتا کہ مذہب کو ثابت کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ مذہب کے دعویدار ہیں ان کے مذہب کے اندر یہ تضادات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان تضادات کو ثابت کرنے کے بعد شکوک و شبہات پیدا کر لینے کے بعد پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی خدا ہوتا، یا یہ دین، یہ مسلک، یہ مذہب اللہ کا ہوتا، خدا کا ہوتا، تو اس کے اندر اس قسم کے تضادات نہ ہوتے۔ ٹھیک ہے، تو ان لوگوں کا ایک استدلال جو ہے وہ مذہب سے ہے، اور میں نے کل اس کی وضاحت کر دی تھی کہ مذہب میں کے اندر یہ شکوک و شبہات کیسے پیدا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے یا آخرت کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، روح کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، جنات کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، فرشتوں کے حوالے سے سوالات اٹھائیں گے، کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نے دیکھی نہیں ہیں۔ آپ ایک مردے کو قبر کے اندر رکھ دیتے ہیں اور 10-15 سالوں کے بعد آپ جائیں اس قبر کو آپ کھودیں، وہاں آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کیسے کہتے ہیں کہ یہاں اس کا عذاب ہو رہا ہے؟ اس طرح آپ کہتے ہیں روح ہے، روح تو ہم نے آج تک دیکھی نہیں ہے۔ اس طرح آپ کہتے ہیں فرشتے ہیں، فرشتے ہم نے کہاں دیکھے؟ اس طرح آپ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں چیز موجود ہے دنیا کے اندر، لیکن اسے کوئی وجود ہوتا نہیں ہے۔ انتہائی تحقیقات کے باوجود بھی اس قسم کا کوئی تصور سامنے نہیں آیا۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ پہلے وحی آتی تھی، اور تم کہتے تھے پہلے جو ہے فلاں فلاں کام ہوتے تھے، کرامات ظاہر ہوتے تھے، تو سارے کائنات تو وہی ہے، کائنات کے اندر کوئی تبدیلی تو نہیں آئی، لہذا وہ کام اب کیوں رک گئے، کیوں نہیں ہو رہے؟ اس قسم کی بہت ساری باتیں یہ لوگ کر کر کے لوگوں کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں، ورغلاتے ہیں، اور ان کو ان کے ایمان کے اندر تزلزل پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ مذہبی استدلال ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ کتابوں اسلام مذہبی کتابوں کے اندر تضادات کو ثابت کرتے ہیں، اختلافات کو ثابت کرتے ہیں، ان کی برائیوں کو ذکر کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر توریت کے اندر اور انجیل کے اندر، قرآن پاک کے اندر، یہ تو ساری آسمانی کتابیں ہم کہتے ہیں اگر یہ آسمانی کتابیں ہوتی، خدا کی طرف سے نازل ہوتی، تو ان تینوں کے اندر کوئی اختلاف نہ ہوتا، ان تینوں کے اندر بھی اختلاف، پھر ان تینوں کے اندر اختلاف ہونے کے ساتھ ساتھ ہر ایک کتاب کے اندر خود بھی اختلاف اور تضادات موجود ہے، لہذا یہ ذات پر دلالت کرتے ہیں، یہ حضرت لوگ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جب یہ اللہ کی کتابیں نہیں ہیں تو اللہ بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اللہ ہوتے تو بندوں کے ساتھ اس کا کوئی ربط و تعلق تو ہوتا، اور وہ ربط و تعلق ہر قسم کی تضادات سے پاک ہوتا، ہر قسم کی تضادات سے پاک ہوتا۔ اگر اس نے کوئی کتاب لکھی ہوتی تو وہ کتاب ہر قسم کی تضادات سے بھی پاک ہوتی، اور پھر وہ اس کی حفاظت بھی کر دیتے۔ لیکن وہ کتاب اگر اس نے لکھی ہو اور انسانیت کو عطا کی ہو، تضادات سے پاک بھی ہو، تو آج وہ کتاب محفوظ کیوں نہیں ہے؟ آج وہ کتاب محفوظ کیوں نہیں؟ اس قسم کے استدلال کر کے یہ لوگ دین سے لوگوں کو ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں، دین کے اوپر ان کا جو ایمان ہے اس کو کم کرنے اور کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کل بہت بڑا مسئلہ جو اٹھایا جا رہا ہے عورتوں کے بارے میں، کہ مذہب نے دیکھا، مذہب کو آپ قبول کرتے ہیں تو مذہب نے کیا کیا؟ عورت کو حقوق نہیں دیے، اس کو ناقص العقل قرار دے دیا، ایک آدمی کو کئی شادیوں کی اجازت دے دی، اور ان کی گواہ مرد کے گواہ سے آدھا قرار دے دیا، میراث میں اس کا حصہ کم رکھا گیا۔ یہ چیزیں اٹھا کر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خدائی دین نہیں ہے۔ کیوں؟ خدائی دین ہوتا تو مرد بھی اللہ کی مخلوق ہے، پھر عورت بھی اللہ کی مخلوق ہے، مرد بھی انسان ہے، عورت بھی انسان ہے، تو ان دونوں میں فرق کیوں کرتا؟ سمجھ گئے؟ لہذا اس قسم کے استدلالات کر کے وہ لوگوں کے ذہن کو خراب کرتے ہیں۔ نمبر 2، دوسرا استدلال ان لوگوں کا جو ہوتا ہے، اچھا مذہبی تضادات جو یہ قرآن پاک وغیرہ کے اندر بیان کرتے ہیں، میں انشاءاللہ میں نے لکھے ہیں، اور میں رفتہ آپ کو کر کے ان تضادات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دوسرا استدلال یہ جو کرتے ہیں یہ فلسفے سے کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو کل بتلا دیا تھا کہ فلسفے سے یہ لوگ کس طرح استدلال کرتے ہیں۔ فلسفے کے اندر ہوتا یہ ہے کہ خالق سے مخلوق کی طرف
مخلوق سے خالق کی طرف کا سفر ہوتا ہے، سسٹم سے سسٹم والے کی طرف سفر ہوتا ہے، یعنی سبب سے مسبب، مسبب سے سبب کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے، یا معلول سے علت کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ہم کہتے ہیں کہ خالق موجود ہے، اس کی وجہ ہے کہ ساری کائنات موجود ہے، اس سارے کائنات کو آپ مخلوق مانتے ہیں تو اس مخلوق کے لیے کوئی خالق بھی ضرور ہوگا، ٹھیک ہے؟ اب فلسفہ کیا کرتے ہیں؟ جو ملحد قسم کا ملاحدہ ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں، تو وہ اس قسم کی دلیل کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں خالق اور مخلوق کا اس قسم کا کوئی رشتہ نہیں، خود بخود یہ ساری چیزیں وجود میں آئی، جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ وہ طبعی تقاضوں کو بیچ میں لاتے ہیں، سبب و مسبب کو درمیان میں لے کر آتے ہیں، علت اور معلول کے درمیان میں لے کر آتے ہیں اور اپنے استدلال کو پورا کر دیتے ہیں۔ بہرحال فلسفیاتی استدلال، اس کا دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ یہ کچھ ایسے دلائل قائم کرتے ہیں جن دلائل کا توڑ ان کے نزدیک ناممکن ہوتا ہے، ان دلائل کا جواب دینا ان لوگوں کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ ناممکن ہوتا ہے۔ اس قسم کے سوالات کی اٹھا کر اپنے عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا نا کہ ایک مفروضہ ہے اور جس کے ذریعے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ موجود نہیں ہے۔ میں نے بتلا دیا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ قادر ہے، اللہ عالم ہے، اللہ رحمان ہے۔ یہ تینوں مقدمات کو آپ ملاتے ہیں تو دنیا کے اندر جتنے بھی ظلم ہو رہا ہے، انتہائی بے دردی کے ساتھ وحشانہ انداز میں اندوہناک طریقے پر لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بچوں کے پرخچے بموں کے ذریعے سے اڑائے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ مدد نہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں وہ قادر ہے، قدرت رکھتے ہیں، تو پھر مدد کیوں نہیں کرتے؟ تو ہم کہتے ہیں وہ پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہوتا ہوگا، علم نہیں ہوگا کہ کہاں پر کہاں ظلم ہو رہا ہے، کدھر ظلم ہو رہا ہے، کس پر ہو رہا ہے۔ تو تمہارا عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، تو قدرت بھی رکھتے ہیں اور علیم بھی ہے، لہذا دونوں چیزیں تو ملی ہوئی ہے۔ تیسری چیز تم کہتے ہو کہ وہ رحمان بھی ہے، رحم بھی کرتا ہے، رحم کرتا بھی ہے، تو پھر ان لوگوں کے اوپر کیوں نہیں کرتا؟ ٹھیک ہے؟ تو اس قسم کے استدلالات کر کے یہ لوگ اپنے عقیدہ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تیسرا استدلال ان کا سائنسی استدلال ہے، سائنسی استدلال، سائنس سے استدلال کرتے ہیں۔ اور کل میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ سائنس نام ہے تجربات کا۔ کس کا نام ہے؟ تجربات کا نام ہے، مشاہدات کا نام ہے۔ جس چیز کے اوپر آپ نے تجربہ کیا، بار بار اس کا ایک ہی نتیجہ نکل آیا، وہ سائنس کے نزدیک ایک کلیہ بن جاتا ہے، قاعدہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح جو چیز آپ کے مشاہدے میں آتی ہیں، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کو چھو سکتے ہیں، آپ اس کو جو ہے وہ چکھ سکتے ہیں، آپ اس کو سن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں یہ مانتے ہیں۔ اور جو چیزیں نہ مشاہدے میں آتی ہے، نہ تجربات میں اب تک آئی ہوئی ہے، ان سب کی کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ سائنس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں، انکار نہیں کرتے، سائنس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، سائنس کا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ اب یہ حضرات کہتے ہیں کہ سائنس نے مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا، سائنس نے کیا کیا؟ مذہب کو پیچھے چھوڑ دیا اور مذہب کی بہت ساری باتوں کو غلط قرار دے دیا۔ کیسے؟ ابھی تک ہم یہ کہتے تھے نا کہ سورج گھومتا ہے، اب سائنس نے ثابت کر دیا کہ سورج نہیں گھومتا بلکہ زمین گھومتی ہے۔ اب سمجھ گئے؟ اس قسم کے استدلالات کر کے یہ کہتے ہیں کہ مذہب کے جو مفروضی تھے وہ سائنس نے توڑ دیے، وہ سائنس نے کیا کر دیے؟ توڑ دیے۔ اس بارے میں ایک بات سمجھے کہ سائنس کا جو استدلال ہے نا، وہ دو چیزوں سے ہوتا ہے، ایک حواس سے ہوتا ہے، حواس سے، اور دوسرا جو ہے وہ تجربات سے استدلال ہوتا ہے۔ تو بھائی جب یہ استدلال کرتے ہیں تو یا تو حواس سے کرتے ہیں
یا جو تجربات سے کرتے ہیں، مشاہدات سے کرتے ہیں. تو میں نے کل آپ کو بتلا دیا تھا کہ اس اعتبار سے پھر سائنس کی مختلف قسمیں بن جاتی ہے، اور بڑی قسمیں دو بنتی ہے. ایک نظریاتی سائنس بنتا ہے، ٹھیک ہے، اور ایک فنی سائنس بنتا ہے. ٹھیک ہے. تو نظریاتی سائنس جو ہے وہ تو لامحدود ہے، آپ کوئی بھی خیال دل کے اندر پال سکتے ہیں، کوئی بھی نظریہ اپنے لیے قائم کر سکتے ہیں، کوئی بھی تصور قائم کر سکتے ہیں کہ بھئی ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو آج کل موٹو پتلو کی وہ ہے کیا کارٹون آتے ہیں، اس میں ایسی ایسی چیزیں پیش کرتے ہیں، ایسے ایسے سیکل لوگوں کے پاس ہے جو ہوا پر بھی اڑتے ہیں، اور جو بھی کیا ہے بھئی منٹوں میں وہ یہاں سے امریکہ بھی چلے جاتے ہیں، امریکہ سے یہاں پر بھی پہنچ جاتے ہیں. تو اس قسم کے تصورات تو ہر ایک کے لیے ہے. وہ آسمان سے ڈالر کی بارش بھی برسا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بے موسم پھل بھی وہ پیدا کر دیتے ہیں. ان کے پاس ایک ہی چابی ہوتی ہے، وہ ایک چابی کے ذریعے سے وہ کیا ہے بٹن دباتے ہیں تو اس کا پتہ نہیں اگر 7 سمندر پار بھی ہو تو وہ پہنچ کر اس کے پاس آ جاتا ہے. تو یہ تصورات کی دنیا ہے، یہ تصورات کی دنیا ہے، خیالات کی دنیا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں. لیکن دوسری چیز ہے فنی سائنس، جس کو ٹیکنیکل سائنس کہا جاتا ہے. اب یہ ٹیکنیکل سائنس جو ہے یہ انتہائی محدود ہے، اس لیے کہ آج اتنی بڑی کائنات کے خود سائنسدان کہتے ہیں کہ 30% حصہ بھی دریافت نہیں کیا گیا. اتنی بڑی کائنات میں سے اب تک 30% حصہ بھی دریافت نہیں کیا گیا. تو سمجھ 30% کر دیا گیا تو 70% دنیا تو اب بھی باقی ہے، 70% دنیا تو کائنات تو اب بھی باقی ہے جہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکی، جہاں پر اندھیرا ہے، جہاں جو ابھی تحقیقات کے نیچے آئی نہیں ہے. تو آپ کی جو سائنس ہے وہ تو انتہائی محدود قسم کی سائنس ہے. یہ محدود سائنس اس محدود ذات کو کس طرح ایجاد کر سکتی ہے، اس کے کس طرح جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا اس کو کس طرح حاصل کر سکتی ہے، یا اس کی معرفت کس طرح حاصل کر سکتی ہے. کل میں نے آپ کو بتلا دیا تھا کہ سائنس تو یہ بھی نہیں کر سکتی، جتنے بھی مشینیں اس نے پیدا کر دی، سائنس تو یہ بھی نہیں کر سکتی کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کتاب اس کا فیصلہ کیسے کریں گے، کس نے لکھی، یہ ڈیکس، یہ تو آپ کو آپ کا عقل بتا دے گی کہ یہ ڈیکس کا بنانے والا کوئی ہے، یہ پین بھی کسی کمپنی میں بنا ہوگا، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں کسی بنانے والے نے بنائے ہوں گے. لیکن کیا سائنس آپ کو یہ بتا سکتی کہ وہ بنانے والا کون ہے؟ بھائی یہ ڈیکس کارپینٹر نے بنایا، لیکن اس کارپینٹر کا تعین سائنس کر سکتی ہے؟ آپ کا عقل کر سکتی ہے؟ آپ کے تجربات کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے سوچ رہے ہیں کہ بھائی اتنا بہترین قسم کا دروازے کس نے بنایا؟ اچھا یہ کتاب بہت بہترین قسم کی بائنڈنگ اس کی گئی ہے، یہ کس نے کی ہوگی؟ اچھا یہ جو الماری لگی ہوئی ہے یہ بھی تو اچھی الماری ہے، اور پتہ نہیں یہ کس نے بنائے ہوں گے، یہ کون بیچتا ہوگا، کون اس کو لگاتا ہوگا؟ یہ سوچ رہے ہیں آپ. ادھر سے کا آدمی آ جاتا ہے اور وہ آپ کی باتوں کو سنتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیکس کس نے بنایا. وہ آدمی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ ڈیکس میں نے بنایا. تو آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہے جس کو توڑ سکے، اس کو آپ جھٹلا سکے؟ نہیں ہے بھائی آپ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اپنے عقل سے یہ مان نہیں سکتے کہ اس کا بنانے والا یہ نہیں ہوگا وہ ہوگا، اس کا بنانے والا وہ بھی نہیں ہوگا وہ بھی ہوگا وہ ہوگا. اس طرح تو آپ کر نہیں سکتے. آپ صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے. اب درمیان میں وہ آ جاتا ہے کہتے ہیں یہ میں نے بنایا، ہماری کمپنی کے اندر بنا ہے، تو پھر آپ اس کو کوئی توڑ پیدا نہیں کر سکتے. اس طرح سائنس جتنے بھی ایجادات کرے، جتنی بھی چیزیں سائنس نے بنائی ہے، ٹھیک ہے، تجربات کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن سائنس اس کے خالق تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی ڈیزائنر کا تعین نہیں کر سکتی. مشینوں کے اندر آپ اپنے خون ڈال سکتے ہیں، وہ خون کے اندر جتنے بھی ذرات ہوں گے، کمی ہوگی، زیادتی ہوگی، ٹھیک ہے، جو بھی ذرات شامل ہوں گے اس کے اندر کسی بیماری کے وغیرہ وغیرہ، وہ مشین آپ کو بتا دے گی کہ اس خون کے اندر فلاں فلاں ذرات ہے. ان ذرات کے ذریعے سے پھر آپ نتیجہ خود مرتب کرتے ہیں کہ یہ ذرات کس بیماری کے ہوتے ہیں. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس کے اندر فلاں بیماری ہے.
یہ بھی بتا دیں لیکن پھر یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ خون جو تم نے مشین کے اندر ڈال دیا ہے یہ خون فلاں مریض کا ہے. آپ نے نہیں دیکھا کہ رپورٹیں کبھی کبھی تبدیل ہو جاتی ہے. ایک آدمی کا ٹیسٹ کیا، دوسرے کا کیا، تیسرے کا کیا، اور اب کیا ہے، خون گڑبڑ ہو گیا. یا یہ کہ ایک کے بوتل کے اوپر دوسرے کا نام لکھا گیا، دوسرے کے بوتل کے اوپر کوئی اور نام لکھا گیا. یعنی یہاں پر بوتلوں کے اوپر نام بھی ٹھیک تھا لیکن جب کمپیوٹر میں اندراج کر رہے تھے تو بتانے والا بھول گیا، ایک کی جگہ پر دوسرے کا نام بتا دیا، دوسرے کی جگہ پر جس کا نام بتا دیا، تو رپورٹ کے اندر وہی آتا ہی نہیں آتا. تو کیا آپ کی مشین، آپ کے کمپیوٹر آپ کو یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ نے جس آدمی کا نام لکھا ہے یہ خون اس کا نہیں ہے؟ نہیں بتا سکتا. تو پتہ چلا کہ آپ سائنس کے ذریعے سے موجودہ چیزیں جو آپ کے سامنے آ رہی ہے ان کے بارے میں آپ تحقیق کر سکتے ہیں لیکن اس کے خالق تک آپ سائنس کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتے، اس کا تعین آپ نہیں کر سکتے. سمجھ گئے؟ لہذا یہ سائنسی استدلال بھی ان کا درست نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ سائنس صرف ان کا تو نہیں ہے. سائنس استدلال جس طرح یہ کر سکتے ہیں اس طرح ہر آدمی کر سکتا ہے، ہر مسلمان بھی کر سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ سائنس ہمیشہ کے لیے زیر تحقیق رہتی ہے. سائنس کے اندر کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ جو آپ کو یقینی طور پر یہ کہہ سکے کہ معاملہ یہ ہے، اس لیے کہ ہر تجربہ کے بعد بھی اس چیز کے اوپر تجربے ہوتے رہتے ہیں اور آگے جا کے وہ شکلیں بدلتے رہتے ہیں. اور سائنس کے یہ مفروضے ایک مفروضہ